ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ یعنی اخفاء حقیقی کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اخفاء کی ورڈ میننگ کیا ہے۔ تو اخفاء کے معنی آتے ہیں چھپانا، یہ اس کی ورڈ میننگ ہے، اور تجوید کی لنگویج میں اخفاء کے معنی آتے ہیں کہ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائیں تو ناک میں آواز چھپا کر ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو ناک کا بانسا ہے یہاں پر، یہاں جو ہڈی ہے، سخت ہڈی، جس کو ناک کا بانسا کہتے ہیں، ہمیں آواز یہاں پر لینی ہوتی ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں پنکھا، ٹھیک ہے۔ آئیے بورڈ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2 ہے اخفاء حقیقی۔ اخفاء حقیقی کا لفظ اس کے ساتھ اس لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ اور بھی اخفاء ہیں، تجوید میں اور بھی اخفاء ہیں، تو اس کو ہم ان اخفاء سے الگ کرنے کے لیے جو باقی رولز انشاءاللہ آگے آئیں گے ان سے الگ کرنے کے لیے تنوین اور نون ساکن کا جو قاعدہ ہے اخفاء کا، اس کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں۔ اخفاء کی جو میننگ ہے وہ ہے چھپانا، یہ سمپلی اس کی ورڈ میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید کی لنگویج میں اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ جب تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آ جائیں اور ہم ناک میں آواز چھپا لیں۔ جیسے میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو آواز یا تو منہ سے نکلتی ہے یا ناک سے نکلتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اظہار کا قاعدہ ڈسکس کر چکے ہیں جہاں پر تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے تنوین اور نون ساکن کی ہی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ہمیں بالکل اظہار کا الٹا ہے، اس کا برعکس ہے کہ اخفاء کرنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے۔ اظہار میں یہ تھا کہ ناک میں آواز نہیں چھپانی تھی۔ یہ بات آپ ذہن میں اچھے سے بٹھا لیجئے۔ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ تنوین اینڈ نون ساکن، ہم صرف نون ساکن اور تنوین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلا قاعدہ تھا اظہار، جہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آتے تو وہاں پر ہمیں آواز کو منہ سے باہر نکالنا تھا، ناک میں آواز نہیں لینی تھی، جیسے لمن خشیہ، نارن حامیہ وغیرہ۔ آج اخفاء ہے تو اخفاء کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو حروف اخفاء پڑھنے پڑیں گے۔ حروف اخفاء جو ہیں وہ ہیں 15۔ حروف اظہار جو تھے یعنی حروف حلقی وہ تھے صرف 6، لیکن حروف اخفاء جو ہیں وہ ہیں کتنے؟ 15۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد۔ اس کے بعد ہے طا، ظا، ٹھیک ہے، فا، قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل جو ہو جاتے ہیں وہ 15 حروف ہو جاتے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو ناک میں آواز لے کر پڑھنا ہوگا، چھپا کے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یہ اس کا قاعدہ ہے، اس کا رول ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء کے ان 15 لیٹرز میں سے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو آپ کو اپنی آواز، اپنی ساؤنڈ وہ ہے ناک میں ہائیڈ کرنی ہوتی، چھپانی ہوتی ہے۔ کتنی دیر چھپانی ہوتی ہے؟ 1 الف کے برابر۔ 1 الف کے برابر مطلب یہ ہے کہ جیسے اب ہمارا ہاتھ بند کریں گے، مٹھی بند کریں گے، اس کو نہ بالکل فاسٹ کھولنا ہے ایسے، نہ بالکل سلو کھولنا ہے ایسے، سلو بھی نہیں کھولنا ہے اور نہ زیادہ بلکہ درمیان میں، ٹھیک ہے، درمیان میں ایسے۔ یہ 1 الف ہوتا ہے۔ جیسے میں مثال بتاؤں گا، با الف زبر با، اتنا، ٹھیک، اتنی دیر، یعنی یو کین سے not more than 3 seconds and not less than 2 seconds، نہ 2 سیکنڈ، نہ 3 سیکنڈ سے زیادہ اور نہ 2 سیکنڈ سے کم، اتنی دیر آپ کو ناک میں آواز دینی ہوتی ہے۔
مثالیں میں دوں گا. جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ ناس میں من شر، میم نون زیر، من شین را زبر شر، را زیر ری، من شر. سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ نون ساکن آیا ہے. نون ساکن تنوین کی تو ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نون ساکن ہے، یعنی نون کے اوپر جزم ہے. نون ساکن کس نون کو کہتے ہیں؟ اس نون کو کہتے ہیں جس پر جزم ہوتی ہے. یہاں پر نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد دیکھیے کون سا حرف آ رہا ہے، یہاں پر شین آ رہا ہے. یہ دیکھ لیجیے، اس کو میں انڈر لائن کرتا ہوں، یعنی نون ساکن کے بعد شین ہے. اب ہم ڈھونڈیں گے کیا یہ شین حروف اخفا میں سے ہے. ہم نے سٹارٹ کیا یہاں سے ڈھونڈنا، یہاں پر شین آ گئے. ہاں جی، یہ شین حروف اخفا میں سے ہے. تو پھر مجھے کیسے پڑھنا چاہیے؟ اخفا کے ساتھ، ناک میں آواز چھپانے کے ساتھ پڑھنا ہے، جس من شر. ٹھیک. قرآن پاک میں ہزاروں مثالیں ہیں، ہزاروں جگہ ایسی ہیں جہاں پر اخفا ہوتا ہے. سورہ ناس میں ہی آپ نے پڑھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نہیں پڑھیں گے من شر الوسوسہ، نو، من شر. آپ نے بہت سارے قاریوں کی قرات سنی ہوگی، قرآن سنا ہوگا، اپنے اساتذہ سے بھی سنا ہوگا. تو وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ من شر. ٹھیک ہے. تو جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ان لیٹرز میں سے کوئی بھی، اب میں سارے لیٹرز کی مثالیں دیتا لیکن پھر لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. یا آپ پڑھتے ہیں جیسے قرآن میں لگ بھگ ہر سورے میں یہ انت لکھا ہوا ہے. انت، نون ساکن کے بعد دیکھیے یہاں پر نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد تا ہے. انت، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا، یہ پہلا لیٹر ہے، تا آیا ہے. ٹھیک ہے. ایسے اگر تنوین کی ہم مثال دیں گے تو آپ سورہ لہب میں پڑھتے ہو، تبت یدا ابی لہب میں پڑھتے ہو آپ سیصلی نارا ذات، نون الف زبر نا، را دو زبر رن، پھر ذال الف زبر ذا، تا زبر تا. ٹھیک ہے. نارا ذات، ذال پڑھتے ہیں آپ. نارا دو زبر ہے، تنوین ہے، اس کے بعد آیا ہے ذال. یہ ذال بھی کن میں سے ہے؟ 3 مثالیں میں انڈر لائن کر رہا ہوں. 3 مثالیں دے دی میں نے. پہلی مثال میں نے دے دی شین کی، دوسری مثال میں نے دے دی تا کی، اور اب یہ ذال کی. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے سیصلی نارا ذات. ایک الف کی مقدار یعنی 2 سے 3 سیکنڈ کے درمیان آپ اس کو ناک میں آواز چھپائیں گے. اخفا میں ناک میں آواز گونجتی ہے. نارن، آپ میری آواز پر غور کیجئے. ایک ہوتا ہے نارن، منہ بند کیا. اخفا میں منہ بند نہیں ہوتا ہے، منہ کھلا ہی رہ جاتا ہے. ایسے نارن، جو بھی اخفا کی مثالیں ہیں ہر جگہ منہ کھلا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو گنہ ہوتا ہے، غنہ کے معنی بھی آتے ہیں ناک میں آواز چھپانا، لیکن اخفا اور گنہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. گنہ میں عام طور ناک میں آواز بالکل کمپلیٹ لگ جاتی ہے، ایک جگہ رک جاتی ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں ان. ٹھیک ہے. ام. اخفا میں ناک میں آواز گونجتی ہے. من شر، ایسے نارا ذات، ایسے انت منذر. ایک اور مثال لکھتا ہوں میں، جیسے کاف زیر کی، را الف زبر را، میم دو زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، با یا زیر بی، کاتبی، نون زبر نا. کیسے پڑھیں گے آپ؟ من، تنوین ہے، 2 زبر ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کاف ہے، یہ کاف الف زبر کا، یہ دیکھ لیجیے یہ کاف ہے. تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پڑھیں گے کراما، من ناک میں گونجتی ہے آواز. ٹھیک ہے. منہ کھلا رہ گیا سے، یعنی لپس ملیں گے نہیں آپس میں. کراما، من نہیں کریں گے. ہر جگہ من شر انت انتم نارا
ذات کراما کاتبین۔ تو جہاں پر بھی آپ قرآن میں کسی بھی جگہ جیسے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ پہلے ہی کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے آپ کو اباؤٹ تنوین اور نون ساکن، کہ تنوین کس کو کہتے ہیں اور نون ساکن کس کو کہتے ہیں۔ جیسے اس کو آپ کو بتایا گیا، بار بار میں بتا رہا ہوں کہ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، اور نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس نون کے اوپر جزم ہوتی ہے۔ ہر کوئی جزم والا نون، ہر حرف کو ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں اس نون کی جس نون کے اوپر جزم ہو۔ تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اظہار حلقی، آج دوسرا قاعدہ ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے اخفاء حقیقی۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا آ جائیں تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی ناک میں آواز بالکل بھی نہیں لینی ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء کے 15 لیٹرز میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ کو تنوین اور نون ساکن کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھنی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ قرآن پکڑ کر اپنے سامنے دیکھیں گے اور ڈھونڈیں گے اظہار کو اور ڈھونڈیں گے اخفاء حقیقی کو۔ جہاں جہاں پر اظہار ہوگا اس کی مثالیں بھی آپ ڈھونڈیں گے اور انشاءاللہ ویسے ہی پڑھیں گے، اور جہاں جہاں پر اخفاء ہوگا کوشش کریں گے پہلے وہ صورتیں جو صورتیں آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کی پریکٹس کریں آپ، اور علم ترى سے لے کر اسپیشلی سورہ ناس تک جو 10 سورے آ جاتے ہیں، ان 10 سوروں میں جہاں جہاں پر بھی اخفاء کی مثالیں آتی ہیں، اظہار کی مثالیں آتی ہیں، ان کی پریکٹس کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے ہم ڈسکس کریں گے اقلاب۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔